حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دریا کے پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو دل سے نکال کر مصائب کو غنیمت سمجھو اور اللہ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے، اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر میں اس وقت بھی محروم ہو گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف دوسروں نے تو میرے علم سے فائدہ اٹھایا، لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔ مصنف شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اجمی کا مقام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، آپ کہیں کہ اے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر، اور جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار و رموز کا، کیونکہ کرامت کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار و رموز کا عقل و ذکر سے، اور جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر شے پر تھی، لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔